اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ترکیے کی ماہ رمضان کی بالکل منفرد اسلامی روایت ماہیہ۔ دوستو، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی تمام اسلامی ممالک میں عبادت، اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات پر تمام ہی مسلمان سچے دل سے عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں چونکہ اپنے اس پروگرام کو ترکیے کے دارالحکومت انقرہ سے پیش کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس پروگرام کے توسط سے ترکیے میں ماہ رمضان کی روایت پر عمل درآمد سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ تو پھر جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو سے اور ہمارے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ تو آج سب سے پہلے ترکیے میں ایک ایسی اسلامی روایت کے بارے میں آگاہی فراہم کروں گا جس پر ترکیے کے علاوہ کسی بھی اسلامی ملک میں عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس روایت پر سلطنت عثمانیہ کے دور میں آغاز ہوا اور آج بھی اس رسم یا روایت پر پوری طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس رسم یا روایت پر صرف اور صرف ترکیے ہی میں عمل درآمد کیا جاتا ہے، دیگر کسی اسلامی ملک میں اس روایت کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سب کو اس رسم یا روایت کے بارے میں لازمی طور پر بہت تجسس ہوگا، تو پہلے آپ کو یہ بتا دیں اس رسم یا روایت کا نام ہے ماہیہ۔ یہ پنجابی زبان کا ماہیہ نہیں ہے۔ پنجابی زبان میں تو یہ لفظ لوک گیتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ترکی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ماہیہ کے معنی متبرک راتوں میں چراغاں کرنا ہے۔ اس لیے پہلے ان دونوں الفاظوں کے معنی ایک دوسرے سے بالکل الگ کر لیتے ہیں اور اسے صرف ترکی زبان ہی کے معنی میں استعمال کیے جانے والے لفظ ماہیہ ہی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ میرے اس پروگرام کا مقصد بھی ترکیے کی اس اسلامی روایت کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ماہیہ یعنی متبرک راتوں میں چراغاں عام طور پر شب برات، شب معراج کی راتوں کے علاوہ پورے ماہ رمضان میں ملک کی تمام جامع مساجد جو 2 سے زائد اور بلند میناروں پر مشتمل ہوتی ہیں، وہاں خصوصی طور پر بڑی بڑی جھالر بچھاتے ہوئے ان جھالروں کے درمیان قندیل یا چراغ نصب کرتے ہوئے ان کے ذریعے قرآنی آیات، احادیث یا خصوصی عبارتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ اس طرح دور ہی سے جامع مسجد تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی کے علاوہ مسجد کے گرد و نواح میں ہر طرف روشنی پھیلانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ یہ رسم یا روایت پر آج بھی اسی طرح
پوری طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے جیسے آج سے 300 سال قبل کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں قندیل اور چراغ استعمال کیے جانے کی بجائے جدید بلبوں کا یا کمکموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ماہ رمضان کی آمد سے بہت پہلے ہی پورے ملک کی 2 سے زائد میناروں والی بڑی بڑی جامع مساجد کے 2 میناروں کے درمیان ماہیہ لٹکانے کے کام کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں متبرک راتوں یا مقدس راتوں میں ماہیہ یعنی چراغاں کرنے کا رواج استنبول میں ترکی میں اس وقت شروع ہوا جب یہاں مختلف سلاطین کی جانب سے بڑی تعداد میں شہر کے مختلف حصوں میں 2، 4 اور 6 میناروں والی مساجد کو تعمیر کروانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماہیہ آرائش اور چراغاں کرنے ہی کے فن کا نام ہے، اور اس فن کو سلاطین کے احکامات سے پہلی بار ترک فنکاروں نے خصوصی طور پر آیات قرآنی تحریر کرتے ہوئے متعارف کروایا تھا، اور یہ روایت اب استنبول کی ثقافت کے علاوہ پورے ترکی کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ استنبول میں پہلی دفعہ 1616 یا پھر 1617 میں سلطان احمد اول کے عہد میں مسجد میں چراغاں سے خطاطی کا یہ فنی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دور کے مشہور خطاطوں میں سے فاتح جامع مسجد کے مؤذن حافظ کیفوی نے سلطان احمد اول کو ایک کتبہ پیش کیا جس کو فنی نزاکت اور مہارت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کتبے کو بے حد پسند کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اس کتبے کو روشن کر کے اس کی تعمیر کردہ مسجد سلطان احمد مسجد، جسے بلو مسجد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کہ میناروں کے درمیان لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ کی خواہش پر اس کتبے کو قندیلوں سے روشن کر کے مسجد کے میناروں کے درمیان لٹکا دیا گیا، اور اس طرح خطاطی کو برقی کمکون سے روشن کر کے مسجد کے میناروں کے درمیان لگانے کے فن کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، استنبول میں سلطان ایوب انصاری جامع مسجد ہمیشہ ہی سب کی توجہ کا مرکز رہی ہے، لیکن اس کے مینارے اتنے بلند نہیں تھے کہ ان کے درمیان ماہیہ یا چراغاں کا فن استعمال کیا جاتا، جس پر سلطان ایوب انصاری مسجد میں 2 نئے مینار تعمیر کرتے ہوئے ان دونوں میناروں کے درمیان اس جھالر کو یا اس چراغاں ماہیہ کو لٹکا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح اسکندر کی مہر ماہ جامع مسجد میں بھی اس کے ابتدائی دور میں واحد مینار والی مسجد ہونے کی وجہ سے ماہیہ لٹکانے کا بندوبست نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن وہاں کے عوام کی خواہش پر ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا اور مزید ایک اور مینار تعمیر کرتے ہوئے اس جھالر کو لٹکا دیا گیا، یعنی ماہیہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ دوستو، ایک ایسے دور میں جب کہ ابھی بجلی اور برقی کمکمے ایجاد نہیں ہوئے تھے، روشن اور جگمگاتی تحریروں اور آرائش کا یہ فن بہت زیادہ مہارت اور ہنر کا حامل فن تھا۔ اس فن میں مہارت رکھنے والے اساتذہ اپنے شاگردوں کو اس کا کام باریکیاں اور نفاستیں سکھاتے تھے۔ دونوں میناروں کے درمیان رسیاں یا تاریں باندھ کر ان پر زیتون کے تیل سے بھری ہوئی قندیلوں سے یا چراغوں سے قرآنی آیات تحریر کی جاتی تھیں، اور صرف تحریر ہی نہیں، اس طریقے سے تصاویر کو بھی بنایا جاتا تھا۔ رمضان کے پورے مہینے میں یہ قندیلیں یا چراغ تیز ہوا کے باوجود جگمگاتی رہتی تھی، لیکن بجلی کی ایجاد کے بعد یہ کام آسان ہو گیا اور پہلے کی طرح ایک مشکل فن نہ رہا بلکہ ایک آسان فن ہو گیا، اور قندیلوں کی جگہ بجلی کے رنگین کمکموں سے تحریر لکھ کر اب تک ماہیہ تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اگرچہ یہ کام بہت آسان ہے اور ہر جگہ کیا جاتا ہے، تاہم اس دور کی شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقتاً ایک فن بہت ہی مشکل فن تھا، اور اس فن کے ماہر اساتذہ عشق کی حد تک اپنے فن سے لگاؤ رکھتے تھے۔ دوستوں، موجودہ دوروں میں بھی اس فن یعنی ماہیہ یعنی فن چراغاں پر ترکی کی تمام اہم اور جامع مساجد پر پوری طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر وہ ماضی کی عظمت میں کھو جاتے ہیں۔ دوستی کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔